السلام علیکم۔ اخبار کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو جاپان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیروہیتو کے بارے میں ہے، جو جاپان کے بادشاہ کے طور پہ مشہور ہوئے۔ ہیروہیتو کی زندگی اور ان کی شخصیت میں کئی رنگ اور کئی پہلو ہیں۔ مچونومیا ہیروہیتو کی پیدائش 29 اپریل 1901 ٹوکیو میں ہوئی تھی۔ ان کے بچپن کا گھر ایک مکمل گاؤں میں تھا، جہاں وہ اپنے والد امپیرر تائیشو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا تعلق شاہی گھرانے سے تھا، لیکن انہیں تعلیم میں دلچسپی تھی۔ وہ تاریخ اور ادب کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے کئی شعبوں میں بہتر کارکردگی دکھائی، لیکن ان کا اصل امتحان ان کے سامنے تب آیا جب وہ 1926 میں جاپان کے بادشاہ بنے۔ ہیروہیتو نے جاپان کے بادشاہ کے طور پہ 1926 میں تخت شاہی سنبھالی۔ ان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد جاپان کئی سماجی اور سیاسی میدان میں تبدیلیوں کے روح سے ایک اہم موڑ سے گزرا۔ ہیروہیتو جاپان کے 124ویں بادشاہ تھے۔ وہ جاپان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ یعنی 62 سال تک بادشاہت کرنے والے بادشاہ بنے، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ہیروہیتو کے زمانے میں جاپان نے تیزی سے ترقی کی اور دنیا بھر میں اپنی اہمیت کو بڑھایا، لیکن اسی دوران جاپان کو دوسری عالمی جنگ میں شامل ہونا پڑا، جو 1941 میں شروع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروہیتو جاپان کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس جنگ کے نتیجے کو بھی محسوس کرتے رہے۔ 15 اگست کو ہیروہیتو کی ہتھیار ڈالنے کی تقریر ریڈیو ریکارڈنگ پر نشر کی گئی۔ پہلی بار ہیروہیتو کو جاپانی عوام نے ریڈیو پر سنا، جس میں جاپان کی طرف سے پوسٹ ڈیم کو قبول کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تاریخی نشریات کے دوران ہیروہیتو نے کہا، دشمن نے ایک نیا اور انتہائی ظالمانہ بم استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے نقصان پہنچنے کی طاقت در حقیقت بے حساب ہے، جس سے بہت سے معصوم جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ کیا ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے؟ اس کے نتیجے میں نہ صرف جاپانی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ یہ انسانی تہذیب کو مکمل خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ 1975 میں ٹوکیو میں دی گئی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ہیروشیما کی بمباری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو ہیروہیتو نے جواب دیا، انہیں انتہائی افسوس ہے کہ ایٹمی بم گرائے گئے، اور مجھے ہیروشیما کے شہریوں کے لیے افسوس ہے، لیکن ایسا ہو نہ سکا کہ ان کی مدد کی جاتی، کیونکہ یہ سب جنگ کے وقت ہوا تھا۔ جاپان کے ہار کے بعد ہیروہیتو نے جاپان کی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کیا اور جاپان کے نئے دور کی بنیادی صلاحیتوں کو ترقی دی۔ ہیروہیتو کی زندگی کا آخری مرحلہ ان کی صحت کی ناگواری میں گزرا۔ 7 جنوری 1989 کو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہیروہیتو کو ان کے انتقال کے بعد شووا کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ ایک عظیم شخصیت، ایک مشہور بادشاہ اور جاپان کے لیے ایک اہم شخصیت رہیں گے۔ ان کی وجہ سے جاپان ایک طاقتور ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔